لیکن ایک دین کا بڑا حصہ ہے جس کا تعلق باطن سے ہے. جیسے نماز فرض ہے، ایسی باطن کے اور دل کے بھی بہت سارے اعمال ہیں جو فرض ہیں. جیسے چوری کرنا حرام ہے، ڈاکہ مارنا حرام ہے، شراب پینا حرام ہے. ایسی باطن اور دل کے بھی بہت سارے ایسے اعمال ہیں جو حرام ہیں. کینہ رکھنا حرام ہے، تکبر رکھنا حرام ہے، حسد رکھنا حرام ہے، دنیا کی محبت رکھنا حرام ہے، ریاکاری یہ اندر کا عمل ہے، حرام ہے. اور باطن خراب ہو جائے نا تو ظاہری عبادات بھی خراب ہو جاتی ہیں. اندر کے اعمال ٹھیک نہ ہونا جسے کہتے ہیں اخلاق. اخلاق کا تعلق باطن کو سنوارنے کا نام ہے. اچھے اخلاق، اس کا باطن سنور گیا، اس کی اصلاح ہو گئی. کیا مطلب؟ یا ریاکاری کا جذبہ نہیں ہے، یا اللہ کی خوشنودی کا جذبہ ہے. زکوٰۃ دے رہا ہے، بہت بڑا عمل ہے، لیکن یہاں اندر جذبہ خراب ہے، اندر نیت خراب ہے، اندر کا یہ جذبہ اور خیال خراب ہے، اندر کی یہ خواہشات خراب ہو گئی، تو اتنے بڑا یہ ظاہری عمل بھی خراب ہو جائے گا. اور یہاں اگر اللہ کے خوشنودی کا جذبہ ہے، اللہ راضی ہو جائے، اخلاص ہے، سبحان اللہ، تو رائی بھی پہاڑ ہو جائے گا. رائی جتنا عمل بھی پہاڑ جتنا ہو جائے گا. تو بس اوقات ماحول مل جائے نا تو آدمی ظاہری اعمال پہ آ جاتا ہے. ایک آدمی نمازی نہیں ہے، حرم چلا گیا، ماحول ہے، یہ بھی 5 وقت کا نماز پڑھنے لگتا ہے. یہ نماز نہیں پڑھتا، رمضان آ گیا، ماحول آ گیا، یہ بھی روزہ رکھنے لگ جاتا ہے. حالانکہ جمعے کی نماز پڑھتا تھا، کبھی 3 کبھی 4 پڑھ لیا کرتا تھا. رمضان کا ماحول آ گیا، اس نے روزہ رکھنے شروع کر دی. نماز کا اہتمام نہیں تھا، عمرے پہ چلا گیا، ماحول ہے نا، 5 وقت کا نمازی بن گیا. تو یہ ظاہری اعمال تو ماحول سے جلدی آ جاتے ہیں، لیکن تکبر نکل جائے، حسد نکل جائے، کینہ نکل جائے، ریاکاری کے جذبات نکل جائیں، اپنی بڑائی اندر سے نکل جائے، اس کے لیے تو ریاضتیں کرنی پڑتی ہیں، مجاہدے کرنے پڑتے ہیں، محنت کرنی پڑتی ہے. یہ اتنی جلدی نہیں نکلتے. ایسا نہیں کہ ایک آدمی نمازی ہو گیا اور اس کے اندر سے دنیا کی محبت بھی ختم ہو گئی، ایسا نہیں ہے. حب الدنیا رأس کل خطیہ. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، دنیا کی محبت ہر گناہ کی اور ہر مصیبت کی جڑ ہے. اب یہ دنیا کی محبت دل کا عمل ہے جو حرام ہے، یہ باطن ہے، یہ باطن کا عمل ہے. تو اسے کہتے ہیں اخلاق. ہمارے ہاں عام طور پہ اخلاق اس کو سمجھتے ہیں نرمی سے بات کر لینا، مسکرا کے مل لینا، خندہ پیشانی سے ملاقات کر لینا. لیکن دین جن اخلاق کی بات کرتا ہے نا، اس کا دائرہ بڑا وسیع ہے، اور ان اخلاق کا تعلق دل سے ہے کہ آدمی میں تکبر نہ ہو. تکبر دل کی کیفیت کا نام ہے.
آدمی کے اندر تواضع ہو، یہ دل کی کیفیت کا نام ہے۔ تواضع جسم کا نام نہیں، گردن جھکی ہوئی ہو، گردن جھکی ہوئی ہو، پیٹھ جھکی ہوئی ہو، اس کا نام انکساری نہیں ہے۔ تواضع نام ہے اندر کی کیفیت کا، دل میں یہ ہو میں کچھ نہیں، میری کوئی حیثیت نہیں، میری کوئی قدرت نہیں۔ یہ اس انداز سے دل میں اگر یہ احساس پیدا ہو جائے، یہ اخلاق ہے۔ تو بس اوقات ظاہری اعمال ہو رہے ہوتے لیکن اندر کی بیماریاں بھی رہتی ہیں، تو ظاہری اعمال بے وزن ہو جاتے، اس لیے کہ اندر کے خیالات ٹھیک نہیں ہیں، جذبات ٹھیک نہیں ہیں، خواہشات ٹھیک نہیں ہیں، ان کی اصلاح نہیں ہے نا، تو ظاہری اعمال بھی بے وزن ہو جاتے ہیں۔ تو اصل اصلاح جو ہے ان اخلاق کی اصلاح ہے جن کا تعلق دل سے ہے۔ معاشرت اس سے خوبصورت ہوتی ہے، معاملات اس سے ٹھیک ہوتے ہیں، عبادات اس سے وزنی ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے اگر یہاں جذبہ ریاکاری کا ہے تو ساری عبادات بے وزن، اگر یہاں خیالات لوگوں کی تعریف کا ہے ساری عبادات بے وزن، تو ساری عملی زندگی کا تعلق اس دل کے اخلاق سے ہے، باطنی اخلاق کے سنورنے سے ہے۔ بنیاد یہی ہے۔ اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض نبوت میں ایک بڑی ذمہ داری تھی، یزکیہم، آپ اس باطن کی صفائی فرمایا کرتے تھے، تزکیہ فرمایا کرتے تھے، انہیں بری عادات سے پاک کیا کرتے تھے، ان باطنی خوبیوں کی آپ نشو و نما کرتے تھے، اچھی خوبیوں کو نشو و نما کرتے تھے، گندگیوں کو زائل کرتے تھے، اچھائیوں کی نشو و نما کیا کرتے تھے۔ کہ آدمی میں صبر آ جائے، آدمی میں شکر آ جائے۔ اب یہ صبر شکر دل کا عمل ہے۔ مصیبت کی گھڑی آ گئی، بہت ناگوار حالات آئے ہیں، لیکن دل میں یہ احساس ہے اللہ کی طرف سے آئے نا، تو پھر کوئی ضرور مصلحت ہوگی، پھر ضرور اس میں کوئی خیر ہوگی، اور اس پر یہ صبر کرتا ہے، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ جیسے نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہوتا ہے، بس اوقات زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، ایسی مصیبت کی گھڑی میں صبر کے موقع پہ صبر کرنا بھی فرض ہوتا ہے، شکر کے موقع پہ شکر کرنا بھی فرض ہو جاتا ہے۔ اخلاص کے موقع پہ اخلاص، صحیح جذبہ، صحیح نیت کرنا بھی فرض ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کینہ رکھنا حرام ہوتا ہے، جیسے چوری ڈاکہ حرام ہوتا ہے۔ ایسی تکبر کرنا، غرور کرنا، اپنی بڑائی دل میں ہونا حرام ہے۔ ظاہری کمزوریاں، نماز نے پڑھی، آدمی کو خود بھی اندازہ ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی نظروں سے نظر آ جاتا ہے کہ اس نے نماز نہیں پڑھی،
لیکن یہ باطنی بیماریاں بس اوقات نہ خود پتہ لگتی ہیں نہ عام آدمی کو پتہ لگتی ہیں، اور اندر ہی اندر آدمی کی دینداری کو یہ باطنی بیماریاں کھا جاتی ہیں، اس کی ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں اور اسے پتہ ہی نہیں لگتا بیماری لگی ہوئی ہے۔ اللہ نہ کرے اور ہزار بار نہ کرے کہ اندر کینسر ہو اور خونی کینسر ہو اور اچھی غذائیں بھی کھا رہا ہے اور اچھا ماحول بھی ہے اور بظاہر ایکسرسائز بھی کر رہا ہے اور جسمانی طور پہ تمام ضروریات بھی پوری کر رہا ہے، نہ وزن بڑھ رہا ہے نہ صحت میں اچھائی محسوس کر رہا ہے، کچھ نہیں پتہ لگ رہا، بظاہر بالکل ٹھیک ہے، لیکن جب ٹیسٹ کرایا اور معالج کے پاس گیا اور طبیب کی خدمت میں گیا اور سب چیزوں کو دکھایا تو پتہ لگا میاں یہ تو خونی کینسر ہے، اس کے ہوتی ہوئی ہے کہاں سے وزن بڑھے گا اور کہاں سے صحت ہوگی۔ تو اسی طرح یہ باطنی امراض ہیں، بظاہر نظر نہیں آتے، لیکن کسی معالج کے پاس چلا جائے، کسی صحبت میں چلا جائے اور وہاں جب اس کا ایکسرا ہو تو پتہ لگتا ہے میاں میرے اندر تو یہ ساری بیماریاں موجود ہیں۔ وہاں جب اسے آئینہ دکھایا گیا، اسے اندازہ ہوا میاں میرے اندر تو یہ ساری باطنی بیماریاں موجود ہیں۔ جس کی وجہ سے میری دینداری میں اضافہ نہیں ہو رہا، میں نمازیں بھی پڑھ رہا ہوں، روزے بھی رکھ رہا ہوں، بظاہر اذکار اور وظائف بھی ہیں، لیکن میری دینداری میں ترقی نہیں ہو رہی۔ تو جب معالج نے بتایا نبض دیکھ کر میاں یہاں تو تکبر ہے، یہاں تو دنیا کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، یہ روگ ہے۔ اچھا اسے بیماری نظر بھی نہیں آ رہی تھی اور اسے اپنے اس مرض کی شدت کا بھی احساس نہیں تھا، نماز چھوڑنا حرام سمجھتا تھا، شراب پینا حرام سمجھتا تھا، چوری کرنا حرام سمجھتا تھا، ڈاکہ مارنا یہ حرام سمجھتا تھا، لیکن حسد کینہ دل میں رکھنا اسے یہ حرام نہیں سمجھتا۔ ریاکاری، نام و نمود کا جذبہ، تعریف کا شوق، اسے یہ حرام نہیں سمجھتا تھا۔ تکبر، اپنی بڑائی، دنیا کی محبت، اسے یہ حرام نہیں سمجھتا تھا۔ یہ نماز میں کوتاہی کو کوتاہی سمجھتا تھا، زکوٰۃ چھوڑنے کو کوتاہی سمجھتا تھا، حج زکوٰۃ فرض ہو اس کی ادائیگی نہ کرنا اسے کوتاہی سمجھتا تھا، لیکن یہ تکبر کو کوتاہی نہیں سمجھتا۔ تو یہ باطنی بیماریاں ہیں جس سے آدمی ظاہری اعمال بھی اس کے بے وزن ہو جاتے ہیں۔ بس اوقات آدمی وظائف کر رہا ہوتا ہے، تسبیحات بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، وظائف کر رہا ہوتا ہے، تسبیحات کر رہا ہوتا ہے، معمولات کر رہا ہوتا ہے، لیکن ان سب کی حیثیت ایسی ہے میرا عزیز جو ہے مقوی دوائی، مقوی طاقت کی دوائی، مقویات۔ اور آپ جانتے ہیں اگر بیماری ہو اور آدمی مقویات استعمال کرے تو کیا ہوتا ہے؟ بس اوقات بیماری ختم نہیں ہوتی بلکہ بیماری اور بڑھ جاتی۔ معدے میں صلاحیت نہیں تھی، مقویات کھلا دی، بیماری تو بیماری، اب بیماری ان مقویات کی وجہ سے بیماری اور بڑھ گئی۔ حکیم الامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم بعض لوگ آتے، حضرت ان کو وظائف چھڑوا دیتے اور فرماتے میاں پہلے اپنی بیماری کا علاج تو کرو، ورنہ یہ وظائف پڑھتے رہو گے سمجھو گے میں تو بزرگ ہو گیا، بزرگ ہو گیا، اور جب کوئی چیز زندگی میں ناگواری آئے گی کہو گے اتنی بزرگی بھی میرے اندر آئی ہے
پھر بھی میرے اوپر یہ حالات آ رہے ہیں. میں اتنا بزرگ بھی ہوں اور پھر بھی میرے اوپر یہ مصیبتیں آ رہی ہیں. تو بس اوقات یہ بیماری اور بڑھ جائے گی. تو یہ باطنی صحت، اس کا نام ہے اخلاق. اخلاق فاضلہ، اچھے اخلاق کا حاصل کرنا یہ فرض ہے. کینہ ختم کرنا فرض ہے، حسد ختم کرنا فرض ہے. اپنی بڑائی دل میں ہو، اس سے نجات فرض ہے. آدمی میں صبر آئے، شکر آئے، آدمی میں زہد آئے، آدمی میں اخلاص آئے. یہ فرائض ہیں دل کے، یہ بھی فرض ہے. اور جب تک یہ باطن کے فرائض زندہ نہیں ہوتے، میں عرض کر رہا ہوں میرے عزیزو، ظاہری دینداری بھی خوبصورت اور پرکشش نہیں ہوتی. اس کی معاشرت اور اس کے معاملات درست نہیں ہوتے. ظاہر حب دنیا کی محبت ہو تو معاملات کہاں ٹھیک ہو سکتے ہیں. ظاہر تکبر اور عجب ہے تو اس کی معاشرت کہاں ٹھیک ہو سکتی. یہ تو موذی بنے گا. یہ تو قدم قدم پہ لوگوں کے لیے ایذا کا باعث بنے گا، تکلیف کا باعث بنے گا. تو یہ باطنی بیماریاں ہیں. تو اسی کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس اندر کے اس باطن اور اس دل کی اصلاح ضروری ہے. یہاں اخلاص آ جائے، یہاں صرف اللہ کی خوشنودی کا جذبہ آئے، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہے. یہاں صبر آئے، یہاں شکر آئے. کبھی نماز نہیں چھوٹی، لیکن جہاں صبر کا موقع آیا، جو فرض تھا، شکوے شکایت کرنے لگی، شکوے شکایت کرنے لگی، بے صبری کا مظاہرہ. بے صبری کا مظاہرہ. کبھی نماز نہیں چھوٹی، روزہ نہیں چھوٹا، لیکن شکر زندگی میں ہے ہی نہیں. ہر وقت نہ شکری. یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ویسا نہیں ہے. شکر نہیں ہے. یہ دل بیمار ہے، باطن فساد زدہ ہے. تو یہی وجہ ہوتی ہے میرے عزیزو، ظاہری اعمال ہو رہے ہوتے ہیں اور باطنی طور پہ حرام بھی ہو رہا ہوتا ہے، گناہ بھی ہو رہے ہوتے. بظاہر آدمی کہتا ہے میں تو کوئی گناہ نہیں کرتا، کیونکہ اس کی نظر میں گناہ کیا ہوتے ہیں؟ چوری کرنا، ڈاکہ مارنا، کسی کو تکلیف دینا، کسی کا مال لوٹ لینا. یہ انہیں گناہ سمجھتا ہے. یہ تو حسد کو گناہ ہی نہیں سمجھتا. یہ اندر دل میں کینہ رکھنا، اس کو تو یہ حرام ہی نہیں سمجھتا. حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ حسد باطن کی وہ بیماری ہے، یہ ساری نیکیوں کو راکھ کر دیتی ہے. جیسے لکڑیوں کے ڈھیر کو آگ راکھ کر دیتی ہے نا، حسد کی موذی بیماری ساری نیکیوں کو راکھ کر کے چھوڑتی ہے. اور اسے یہ بیماری نہیں سمجھ رہا ہوتا. تو اس باطن کی صحت کی بڑی ضرورت ہے.
آج جو ہماری معاشرت اچھی نہیں ہے نا، معاشرت اچھی نہیں ہے. کسی کے ساتھ رہنا، کسی کے ساتھ زندگی گزارنا، کسی کے ساتھ سفر کرنا، کسی کے ساتھ بیٹھنا، کسی کے ساتھ رہنا، یہ جو آج تکلیف زدہ ہے نا، اس کی وجہ وہی ہے کہ یہ باطن کے اخلاق اچھے نہیں ہیں. اس لیے معاشرت اچھی نہیں ہے، معاملات اچھے نہیں ہیں. تکلیف دہ معاشرت ہے، تکلیف دہ معاشرت ہے. آج جو لوگ بیمار ہوتے ہیں نا، وہ غذاؤں کی خرابی کی وجہ سے نہیں، سچ یہ ہے کہ انسانوں کی خرابی کی وجہ سے. ہر ایک دوسرے کو پریشان اتنا کر رہا ہے، ٹینشن اتنا دے رہا ہے، ہر دوسرے کے لیے تکلیف کا باعث بنا ہوا ہے. یہ آدمی کو بیمار کرتی، یہ بیماری کے تکلیف کا باعث ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے میرے عزیزو، اخلاق اچھے نہیں رہے، اخلاق اچھے نہیں رہے. تو باطن کے اخلاق حاصل کرنا یہ بھی فرائض میں سے ہے کہ اللہ ہمیں تواضع دے دے، اپنی خشودی کا جذبہ دے دے، صبر دے دے، شکر دے دے، زہد نصیب فرما دے. زہد دنیا استعمال کرے لیکن دنیا کو ضرورت کے درجے میں رکھے، اس کو اہمیت دے ضرورت کے درجے میں، اس کی محبت دل میں نہ آنے دے، اس کی محبت دل میں نہ آنے دے. یہ باطن کا اخلاق ہے کہ یہاں دل کی محبت، دل میں محبت نہیں آنے دی. استعمال کر رہا ہے، ضرورت ہے، لیکن الحمدللہ یہ دل میں نہیں ہے. اس لیے دین کی خاطر، اللہ کے حکم کے خاطر اسے چھوڑنے میں اسے ذرا بھی تکلیف نہیں ہوتی. اور اگر وہ محبت آ جائے، سب کچھ چھوٹ جاتا ہے. دنیا کی محبت کی وجہ سے دنیا نہیں چھوٹتی، سب کچھ چھوٹ جاتا ہے. تو جس دل کی قیمت ہے اللہ کے ہاں، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. کل قیامت میں جو تمہاری قیمت لگے گی اور جس سے تم قیمتی بنو گے، وہ جسم کی وجہ سے نہیں، ظاہری خوبصورتی کی وجہ سے نہیں، ظاہری احوال کی وجہ سے نہیں. تمہاری اس منڈی میں جو قیمت لگے گی وہ صحت مند دل کی وجہ سے لگے گی. دل کتنا بڑھیا لے کے آئے ہو، قلب سلیم لے کے آئے ہو، جس میں کوئی بری عادت نہیں، کوئی برے اخلاق نہیں، کوئی باطنی بیماری نہیں. جسم صحت مند ہوتا ہے نا، اور جسم بیمار بھی ہوتا ہے. جسم کی کچھ خوبیاں بھی ہوتی ہیں، خوبصورتی، بال اچھے، قد اچھا، جسم اچھا. جسم میں کچھ عیب بھی ہوتے ہیں، صحت مند بھی ہوتا ہے، بیماری بھی ہوتی ہیں، خوبیاں بھی ہوتی ہیں، عیب بھی ہوتے ہیں. ایسی جو انسان کا باطن ہے نا، جسے ہم دل کہہ لیں، روح کہہ لیں، اس کے اندر بھی کچھ صحت ہوتی ہے،
اس کے اندر بھی بیماریاں ہوتی ہیں، اس کے اندر بھی کچھ اچھائیاں ہوتی ہیں، اس میں بھی کچھ عیب ہوتے ہیں، اس میں بھی کچھ بیماریاں ہوتی ہیں. تو ہمارا دین جسم کے متعلق بھی ہے اور باطن کے متعلق بھی ہے، روح کے متعلق بھی ہے، دل کے متعلق بھی ہے، اس کی بھی فرائض ہے. غصہ اللہ نے رکھا ہے، اور یہ غصہ اللہ رب العزت نے اپنے دفاع کے لیے، اپنے آبرو کی دفاع کے لیے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے اللہ نے رکھا. جسے غصہ نہ آئے وہ بھی بیمار ہے، اور جسے غصہ آئے اور حدود سے بڑھ کر آئے وہ بھی بیمار ہے. لیکن اگر یہ غصہ اندر تربیت ہو جائے تو حدود میں رہتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یہودی کی اس گستاخی پر اور دین کی بے ادبی پر غصہ آیا، اور غصہ آیا اور اسے پکڑا اور زمین پہ پٹک دیا. یہ علی کرم اللہ وجہ شیر خدا اس کی چھاتی پہ بیٹھ گئے. اب اس یہودی سے اور تو کچھ نہ بن پایا، اس نے چہرے پہ تھوک دیا. اب چہرے پہ جیسے ہی تھوکا تو آپ اس کی چھاتی سے اتر گئے. اسے بھی حیرت ہوئی، قابو میں آ گیا تھا، میں تو اور غصہ دلا دیا تھا اور تم نے مجھے چھوڑ دیا. فرمایا پہلے غصہ اللہ کی خاطر تھا، ابھی مجھے ڈر لگا کہیں غصہ میری ذات کی وجہ سے نہ ہو اور میرا نفس بیچ میں داخل نہ ہو جائے. اگر ایسا ہو گیا تو مجھے اللہ کے ہاں میری باز پرس ہوگی، کیا جواب دوں گا، اس لیے میں نے تجھے معاف کر دیا. یہ انسان ہوتا ہے نا، یہ آدمی ہوتا ہے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ایک آدمی کو میں نے دیکھا وہ چراغ لیے کچھ تلاش کر رہا ہے اندھیرے میں. تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تلاش کر رہے ہو؟ کہنے لگا آدمی تلاش کر رہا ہوں. تو مولانا رومی فرمانے لگے میں نے اسے کہا کہ یہ جنس نایاب ہے، ملے گی نہیں ڈھونڈنے سے. تو کہنے لگے جو چیز نہیں ملا کرتی میں اسے خوب تلاش کیا کرتا ہوں. تو مولانا رومی نے اس واقعے سے یہ بات سمجھائی کہ بھائی دو آنکھوں والا، دو ہاتھ والے، دو پاؤں والے، دو کان والے ضروری نہیں کہ اس کے اندر آدمیت بھی ہو. بس اوقات اس کے جذبات درندوں جیسے ہو جاتے ہیں، اس کی خواہشات درندوں جیسے ہو جاتی ہیں. جو نہ کسی کی عزت کا خیال رکھتا ہے، نہ کسی کی جان مال کا خیال رکھتا ہے، نہ کسی کی آبرو کا خیال رکھتا ہے. درندہ جسم کے لحاظ سے انسان، اندر درندگی. تو اچھا انسان، اچھا آدمی تو باطن سے بنتا ہے. باطن کے لحاظ سے کیسا ہے؟ اور یہ محنت مانگتی ہے. باطن کی طہارت اور اس کی اصلاح محنت مانگتی ہے. عاجزی آ جائے، سبحان اللہ، تکبر چلا جائے، آدھے سے زیادہ جھگڑی ختم ہو جائے. ہمارے گھروں میں، خاندانوں میں بڑا جھگڑا کیا ہوتا ہے؟ مجھے پوچھا ہی نہیں، مجھے عزت ہی نہیں دی. نہیں ہوتا ہے نا، مجھے پوچھا ہی نہیں،
مجھے عزت ہی نہیں دی، میرا خیال نہیں رکھا گیا، مجھے وہاں نہیں بٹھایا، مجھے وہاں نہیں بلایا. یہ تو تکبر ہے کہ میں اوروں سے بہتر تھا، میرا مقام دوسروں سے بہتر تھا. یہ اندر آ جائے، یہ باطن کی بیماری ہے. ایسے شخص بوجھ تو بنتا ہے، محبوبیت نہیں پاتا. ایسا شخص دوسروں کے لیے بوجھ تو بنتا ہے، محبوبیت اور پیار نہیں پاتا. لوگوں کی زندگی میں بوجھ تو بنتا ہے، لیکن لوگوں کے دلوں میں محبت نہیں پاتا. مٹی ہے نا، مٹی جب تک یہ زمین پہ رہتی ہے اس سے بہت ساری چیزیں بنائی جاتی ہیں، اس سے بہت سارے تعمیری کام لیے جاتے ہیں. لیکن جب یہ مٹی اپنی جگہ چھوڑ دے اور گرد بن جائے تو لوگ جھاڑ دیتے ہیں، لوگ جھاڑ دیتے ہیں، اسے برا بھلا کہتے ہیں. یہ انسان جب تک زمین پہ رہتا ہے لوگ اسے آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں، سر پہ بٹھاتے ہیں، دلوں میں محبت ملتی، عزت ملتی ہے. لیکن جب یہ اپنی جگہ چھوڑ دیتا ہے، زمین کے بجائے بڑائی تکبر میں آ جاتا ہے، یہ لوگوں کے دلوں سے اتر جاتا ہے، نظروں سے گر جاتا ہے، بوجھ بن جاتی ہے اس کی زندگی، بوجھ بن جاتی ہے. اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جو متواضع ہو، متواضع، اور تواضع کی خوبی یہ ہے کہ کسی سے اس کے بارے میں غلطی ہو جائے نا جلدی معاف کر دیتا ہے. اس کے اندر انتقام کا جذبہ نہیں ابھرتا، اس کے اندر انتقام کا جوش نہیں اٹھتا، جلدی معاف کر دیتا ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ بات حق سچ ہے کہ جو آدمی اللہ کی خاطر تواضع اختیار کرتا ہے، جلدی معاف کر دیتا ہے، اللہ اسے دنیا آخرت میں عزتیں عطا فرماتے ہیں. بہت سارے جھگڑے ہمارے اسی بیماری سے، میں اور میں ہی میں، زندگی اسی گرد گزر رہی ہوتی ہے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ بڑے بزرگ تھے، اللہ والے تھے. حضرت فرمایا کرتے تھے وہاں محبتیں ہوگی، وہاں جوڑ ہوگا، وہاں آپس میں اکٹھے ہو کے زندگی گزار سکتے ہیں جہاں دو خوبیاں ہوں گی. ایک خوبی ہو تواضع، ہر ایک اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے، اور فرمایا کرتے تھے دوسری خوبی ہو کہ آدمی دوسروں کے لیے ایثار کرے، اپنے آپ کو پیچھے رکھے، دوسروں کو آگے کرے، ایثار کرے. فرمایا جس گھر میں ایسا ہوگا، جس ماحول میں ایسا ہوگا، جس اجتماعیت میں ایسا ہوگا، وہاں دل جڑی ہوئی ہوں گے. اور فرمایا دل کہاں ٹوٹیں گے، محبتیں کہاں سے روٹیں گی، نفرتوں کے کانٹے کہاں اگیں گے؟ فرمایا جہاں تواضع کے بجائے تکبر ہو، اور ایثار کے بجائے حرص ہو کہ بس میرا فائدہ ہو، باقی جائیں آگ تندور میں جائیں، گڑھے میں گریں، میرا فائدہ ہو بس. تو جہاں حرص ہوگا اور تکبر ہوگا وہاں محبتیں روٹ جائیں گی، چاہے میاں بیوی میں ہو، چاہے بہن بھائی میں ہو، چاہے بھائیوں میں ہو، کسی بھی اجتماعی ماحول میں
تکبر اور حرص آئے گا، دل ٹوٹ جائیں گے، محبتیں نہیں رہیں گی. اور جہاں اس کے مقابلے میں ایثار ہو، تواضع ہو، وہاں دل جڑی ہوئی ہوں گی. اور یہ باطنی خوبی کتنی ضروری ہے، اس کے بغیر ایمان نہیں ہے، اس کے بغیر ایمان نہیں ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے لا تؤمنوا حتی تحابوا، لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا، تم جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک کہ ایمان نہیں لائے ہوگے. ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تمہارا ایمان قابل اعتبار نہیں جب تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرو. جب تمہاری آپس میں محبت ہی نہیں، تمہارا ایمان کا عدم، ناقابل اعتبار. ظاہر ہے جب ایمان ہی اعتبار کا نہ رہا تو اعمال کا کیا اعتبار ہوگا، نیکیوں کا کیا وزن ہوگا، اعمال صالحہ کی کیا قیمت لگے گی. لیکن ظاہر ہے یہ محبتیں کیسے آئیں گی؟ جب میرا باطن کے اخلاق ہوں گے نا، میرے اندر عاجزی ہوگی، میرے اندر معاف کرنے کا جذبہ ہوگا، میرے یہاں درگزر کرنا ہوگا. اگر میرے اندر حرص بھرا پڑا ہے، تکبر بھرا پڑا ہے، کینہ بھرا پڑا ہے، حسد ہے، تو کہاں سے محبتیں ہوں گی؟ اس سے تو معاشرت خراب ہو جاتی ہے، گھر کی زندگی خراب ہو جاتی ہے، خاندان ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں. کسی اجتماعی ماحول میں محبتوں کی فضا نہیں رہتی. تو بس اوقات میرے عزیزو، ان بیماریوں اور ان کمزوریوں پہ نظر نہیں ہوتی، اور یہ اندر ہی اندر ہمارے دین کو کھائی جا رہی ہوتی. ہم دین کے لحاظ سے وہیں کھڑے ہوتے ہیں جہاں 30 سال پہلے تھے، 15 سال پہلے تھے. تو ان بیماریوں پہ نظر ہو، معالج کی تلاش ہو، ان کی اصلاح کی فکر ہو کہ یہ بیماریاں کیسے ختم ہو. ناخن خراب ہو جائے، بازو میں چوٹ لگ جائے، جسم کے کسی حصے میں چوٹ آ جائے، کئی تکلیف شروع ہو جائے، اتنی پریشانی نہیں ہوتی جتنی دل کی درد کی پریشانی شروع ہو جاتی ہے. ایسا ہی ہے نا، دل کی بیماری خطرناک بیماری ہوتی ہے. تو میرے عزیزو، یہ باطنی بیماریاں دین کے لحاظ سے بھی زیادہ خطرناک ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جس میں ذرہ برابر بھی، رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر اور غرور ہوگا، میری جنت میں نہیں جائے گا. اللہ نے فرمایا میری جنت میں نہیں جائے گا. زیادہ خطرناک ہے. زنا بدترین جرم ہے، چوری بدترین جرم ہے، شراب پینا گھن آتی ہے. سچ کہہ رہا ہوں، تکبر کا گناہ ان گناہوں سے کم نہیں، یہ حرمت میں ان گناہوں کی طرح ہے. حسد کینہ ان کی حرمت بھی انہی گناہوں کی طرح ہے. باطن کی اصلاح کی فکر ہو، یہ بیماریاں ہماری زندگی میں نہ ہو، اس کی اصلاح کی فکر ہو. متواضع ہو، جیسے مٹی ہوتی ہے نا، اپنی جگہ پہ رہتی ہے، اٹھ جائے تو گرد بن جاتی ہے. ایسی آدمی میں خوبی کیا ہے
کہ مٹی پہ کوئی چیز گرائیں تو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، جذب کر لیتی ہے۔ اچھے آدمی کی خوبی یہی ہے، دوسرے کے عیبوں پہ پردے ڈال دیتا ہے، دوسروں کی کمزوریوں پہ پردے ڈال دیتا ہے۔ ایک دانہ ڈالے مٹی میں، کئی سارے دانے واپس ملتے ہیں، کئی سارے دانے ملتے ہیں۔ مٹی سے بنے انسان اور آدمی کی خوبی یہی ہے کہ اس کے اندر ایثار کا جذبہ ہو، دینے کا جذبہ ہو، لینے کا جذبہ نہ ہو، لینے کا جذبہ نہ ہو، دینے کا جذبہ ہو۔ اور اب تو ہر ایک کا جذبہ ہے میرا حق ادا نہیں کیا، میرے حقوق ادا نہیں کیے، میرا حق ادا نہیں کیا۔ اور پیارے نبی نے فرمایا تمہارے دل میں تو یہ فکر ہو کہ میں نے دوسروں کے حقوق ادا کیے، اگر سب کو یہ فکر نصیب ہو جائے گی سب کے حقوق ادا ہو جائیں گے۔ تو ایثار کا جذبہ ہو، یہ بڑی خوبیاں ہیں، اسی سے آدمی کی زندگی پرکشش ہوتی ہے۔ یہ ہیں اچھے اخلاق۔ باقی مسکرا کے ملنا، خندہ پیشانی سے ملنا، نرمی سے بات کرنا، یہ ان اچھے اخلاق کے نتیجہ تو ہیں، لیکن سارا اخلاق با اخلاق ہونا اس کا نام نہیں ہے۔ شکر نہیں ہے، صبر نہیں ہے، معاف کرنا نہیں ہے، درگزر کرنا نہیں ہے، عاجزی نہیں ہے، اور صرف مسکرا کے ملتا ہے تو یہ آدمی با اخلاق نہیں ہے۔ دین میں جن اخلاق کی تعریف ہے نا، جس پر انعام ہے، ان سب اخلاق کا تعلق اس باطن سے، کہ باطن درست ہو جائے، اس میں ریا کا، نام و نمود کا، دکھلاوے کا یہ جذبات نہ ہو، اللہ کی خوشنودی کا جذبہ ہو، خلوص ہو اس کے عمل میں، اللہ کو راضی کرنا، اس سے اس کی ظاہری عبادات قیمتی بنیں گی، اور اس کے اندر عاجزی اور انکساری ہے، اور اس کے اندر معاف کرنے کا جذبہ ہے، صبر ہے، شکر ہے، تو اس سے معاشرت اور معاملات خوبصورت بنیں گے، اس کی شخصیت میں محبوبیت پیدا ہوگی۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے مومن تو ہوتا ہی محبوبیت رکھنے والا، جس سے لوگ محبت کرتے ہیں۔ المؤمن مألف ولا خیر فی من لا یلف ولا یلف، مومن تو الفت اور محبت کا مرکز ہے، اس مومن میں کوئی خیر ہی نہیں جس سے لوگ محبت نہ رکھیں اور وہ لوگوں سے محبت نہ کریں، ہر وقت پیشانی پہ بل پڑی ہوئی ہے۔ تو یہ محبت کیسے آئے گی؟ جب باطن ٹھیک ہوتا ہے، تب محبوبیت ملتی ہے، لوگ محبت کرتے ہیں۔ دنیا کی محبت تو جہاں آتی ہے نا، محبت کو کاٹ دیتی ہے۔ زر، زمین، جھگڑوں کی بنیاد ہے نا، جہاں بھی آپ جھگڑا دیکھیں گے کیا ملے گا آپ کو؟ یہ دنیا ملے گی۔ جہاں بھی جھگڑا دیکھیں گے اس دنیا کی خاطر، کوئی دین کی خاطر لڑ رہا ہوگا تو دنیا کی خاطر لڑ رہا، بہن بھائی سے لڑ رہا ہوگا، بھائی بھائی سے لڑ رہا ہوگا۔ اور اللہ رب العزت زہد نصیب فرما دے، باطنی خوبی آ جائے، تو پھر دنیا تو غم بنے گا ہی نہیں، پھر تو دنیا غم بنے گی نہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اے اللہ دنیا میرا غم نہ بننے دینا، کہ دنیا میرا غم ہو، یہ کوئی غم کی چیز نہیں بھائی۔
اور ہم صبح اٹھتے ہیں، رات سوتے ہیں، غم دنیا کا سوار ہوتا ہے. تو یہ باطنی روگ ہے، یہ اندر کی بیماری ہے. اس کا علاج ہے، اس کا علاج ضروری ہے. ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ دن فرمانے لگے، حضرت نے فرمایا ایک مرتبہ، پہلے لوگ ان اپنی باطنی بیماریوں کے لیے بڑے چلے کاٹا کرتے تھے، ریاضتیں کیا کرتے تھے، مجاہدی کیا کرتے تھے، بھوکے رہا کرتے تھے، مشقتیں اٹھایا کرتے تھے. حضرت فرمانے لگے آج لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے، اور نہیں لوگوں کے پاس اتنی طلب موجود ہے، نہیں وقت موجود ہے، نہیں اتنی طلب ہے. تو فرمایا کرتے تھے ہم تمہیں ایک نسخہ بتاتے ہیں، اس سے تمہاری بہت ساری باطنی بیماریوں سے حفاظت ہو جائے گی. اور فرمانے لگے وہ عمل کیا ہے؟ فرمایا دل سے کثرت سے اگر شکر کرنے لگ جاؤ گے، اللہ تمہیں کئی ساری باطنی بیماریوں سے محفوظ فرما دیں گے. دل سے کثرت کے ساتھ اللہ کا شکر کرنا. شکر اس لیے کہ جب آدمی شکر کرتا ہے نا تو وہ زبان حال سے کہتا ہے اللہ تیری مہربانی ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، تیرا فضل ہے، اس میں میری کوئی خوبی نہیں ہے. تو فرمایا کرتے دینی دنیاوی ظاہری روحانی کوئی نعمت ملے، کسی عمل کی توفیق ہو، تمہاری زندگی سے کوئی بڑا عمل صادر ہو، اللہ کا شکر ادا کرو. کسی خوبی پہ نظر جائے نا، اللہ کا شکر ادا کرو. تو فرمایا کرتے تھے اس سے تکبر کی جڑ کٹے گی، عجب کی جڑ کٹے گی، اپنی بڑائی کی جڑ کٹے گی. آسان سا نسخہ ہے کہ دل سے شکر ہو. ورنہ اگر یہ چیزیں نہیں ہوتی نا میرے عزیزوں، تو کوئی آدمی چھوٹی موٹی عبادات بھی کر رہا ہوتا ہے، وہ دوسروں کو حقیر نظروں سے دیکھ رہا ہوتا ہے، دوسروں کو حقیر نظروں سے دیکھ رہا ہوتا ہے. چند مستحبات، چند سنن پہ کیا عمل کر لیا، اس کی نظروں میں اب کوئی اچھا نہیں رہا سوائے اس کے اپنے کے. اس کی نظروں میں اب کوئی بزرگ نہیں رہا، بس اس کی ذات بزرگ ہے بس. اور اگر اس عمل پہ شکر ادا کر دے دل سے، تو پھر تو اپنے عمل پہ نظر جائے گی نہیں، اللہ کے فضل پہ جائے گی، اس کی عنایت پہ جائے گی. تو یہ باطنی بیماریاں ہیں. اگر ہم یہ عمل شروع کر دیں نا تو بہت ساری بیماریوں سے محفوظ ہو سکتے ہیں. کہ دل سے شکر ہو، اللہ کوئی عبادت نصیب فرما دے، کوئی عمل نیکی کے توفیق مل جائے، کوئی اچھے اعمال ہمارے سے ہونے لگے، تہجد مل جائے، تلاوت مل جائے، دل سے شکر کرو. اور دنیاوی لحاظ سے اللہ کوئی عہدہ دے دے، کوئی خوبی دے دے، کوئی حسن دے دے، کوئی کمال دے دے، اللہ تیری عنایت ہے، تیرا فضل ہے. تو آدمی محسوس کرے گا اپنے رویوں میں، آدمی محفوظ کرے گا اپنے طرز عمل میں اس شکر کی برکت سے. تو اللہ رب العزت ہمیں ان باطنی بیماریوں کا احساس نصیب فرما دے، احساس نصیب ہو جائے. آدمی کو پیاس لگ جاتی ہے نا تو پانی مل ہی جاتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ پیاس سچی ہو اور طلب سچی ہو تو پانی مل جائے گا، ڈھونڈ لے گا. آدمی کو بھوک ہو نا تو کھانے کو مل ہی جاتا ہے، تلاش کر ہی لیتا ہے. سچی بات یہ ہے اگر ان بیماریوں کا احساس ہو جائے تو معالج مل ہی جایا کرتا ہے، صحت کا ماحول مل ہی جایا کرتا ہے، رہنمائی مل ہی جایا کرتی ہے. احساس سچا ہو.
اور ان بیماریوں کی شدت کا احساس ہو کہ اگر ان گندگیوں کے ساتھ مر گئے تو کیا ملے گا، ان گناہوں کے ساتھ، ان باطنی حرام گندگیوں کے ساتھ مر گئے تو کیا ملے گا۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، وہاں تو اندر کی ساری چیزیں باہر آ جائیں گی نا۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، سب کچھ باطن باہر آ جائے گا۔ جیسے زمین اپنی سب کچھ باہر اٹھا کے پھینک دے گی، ایسی دل کی اندر کی ساری چیزیں بھی باہر آ جائیں گی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا حضرت تقویٰ کیا ہے؟ فرمایا تمہارے باطن کے دل کے سارے جذبات، خیالات، خواہشات کو تمہاری پلیٹ میں رکھ دی جائیں اور تمہیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، تو یہ تقویٰ ہے۔ تمہارے اندر کے خیالات اور جذبات اور خواہشات کو پلیٹ میں رکھ دیے جائیں اور دنیا دیکھے، تم دیکھو، شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، یہ تقویٰ ہے۔ تمہاری اتنی پاکیزہ خیالات ہیں، اتنے پاکیزہ جذبات ہیں، اتنی پاکیزہ خواہشات ہیں، یہی تقویٰ ہے۔ التقویٰ ہاں ہونا، تقویٰ دل میں ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں جسمانی بھی صحت نصیب فرمائے اور باطنی بیماریوں سے بھی صحت نصیب فرما دے، ظاہری اعمال بھی اللہ ہمیں عطا فرمائے اور باطن کے اخلاق اور اعمال بھی اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اگلے اتوار کو ایک سفر ہے چھوٹا سا، تو اگلے اتوار کو بیان نہیں ہوگا، انشاءاللہ اس سے اگلے میں ہوگا۔ تو جو ساتھی تشریف نہیں لائے تو ان کو بھی ضرور اطلاع ہو جائے، اگلے اتوار کو یہ نشست نہیں ہوگی، انشاءاللہ پھر آگے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم إنا نسألك من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، یا ارحم الراحمین۔ ہم سب کا کہا سنا قبول فرما لے، ایمان والی، عافیت والی، صحت والی زندگی عطا فرما، ہماری ظاہری باطنی اصلاح فرما، اے اللہ ہمارا ظاہر باطن اپنے پسند کا فرما، اے مولا کریم ہمیں ظاہری باطنی بیماریوں سے محفوظ فرما، صحت عطا فرما، ظاہری اعمال بھی قبولیت والی عطا فرما، باطنی صفات بھی اپنی پسند والی عطا فرما، مولا کریم حسد، کینہ، بغض، تکبر، تمام باطنی رذائل سے اور ان گندگیوں سے ہمارے دلوں کو صاف فرما، پاک فرما، عاجزی عطا فرما، اخلاص نصیب فرما، اپنی خوشنودی کا سچا جذبہ نصیب فرما، ایثار نصیب فرما، شکر صبر کی زندگی عطا فرما، اے مولا کریم دنیا کی محبت سے محفوظ فرما، آخرت کی فکر نصیب فرما،
تمام حاضرین حاضرات کی، سامعین سامعات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، ہم سب کے حال پہ رحم فرما، ہمارے بچے بچیوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، راحت کا ذریعہ بنا، اولادوں کی آزمائشوں سے محفوظ فرما، بچے بچیوں کی تعلیم کے، تربیت کے، زندگی کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ مولا کریم ہم سب کے حال پہ رحم فرما، ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، مسلمانوں کو ایمان اسلام پر باہمی اتفاق نصیب فرما، نفرتوں کی جتنی شکلیں ہیں، بے دینوں کی بے دینی کی جتنی صورتیں ہیں، ہمیں ہم مسلمانوں کو اس سے محفوظ فرما، شریروں سے محفوظ فرما، حاسدوں سے حفاظت فرما، یہاں شر کی اور برائی کی اور بے حیائی کی جتنی طاقتیں ہیں اے اللہ انہیں نیست و نابود فرما، خیر کی اور تعمیر کی اور نیکی کی جتنی طاقتیں ہیں انہیں غلبہ نصیب فرما، دین کی خدمت کی جتنی شکلیں ہیں تیرے ہاں مقبول ہیں سبھی کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی مدد اور نصرت فرما، ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، ہمارے ملک پہ رحم فرما، ہمارے شہر پہ رحم فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب۔